بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غدیر خم کے متعلق آج میں آپ کو اس ویڈیو میں 4 مشہور احادیث بیان کروں گا۔ احادیث کا متن اور ریفرنس بھی بیان کروں گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غدیر خم کے متعلق مولا علی کی کیا شان بیان کی، کیا عقیدہ بیان کیا، کیا نظریہ بیان کیا جو ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ تو اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا۔ برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز با جماعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا میں مومنین کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں ہر مومن کی جان سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس یہ اس کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اے اللہ، جو اسے دوست رکھے اسے تو دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے تو عداوت رکھ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ غدیر خم پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائبان لگانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے اور وہ دن بہت گرم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی سے نصف زندگی پائی، اور مجھے لگتا ہے کہ عنقریب مجھے وصال کا بلاوا آنے کو ہے جسے میں قبول کر لوں گا، اور میں تمہارے اندر وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس کے ہوتے ہوئے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، وہ کتاب اللہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضرت علی کا ہاتھ تھام لیا اور فرمایا، اے لوگو، کون ہے جو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے؟ سب نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہاری جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میری جگہ پر اسی طرح ہو جیسے ہارون موسیٰ کی جگہ پر تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر یہ بھی فرماتے ہوئے سنا، میں آج اس شخص کو علم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، مجھے لطیف و خبیر ذات نے خبر دی ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو اپنے سے پہلے نبی کی نصف عمر عطا فرمائی، اور مجھے گمان ہے مجھے عنقریب بلاوا آئے گا اور میں اسے قبول کر لوں گا،
اور مجھ سے میری ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا اور تم سے بھی میرے متعلق پوچھا جائے گا، اس بابت تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں انتہائی جد و جہد کے ساتھ دین پہنچایا اور بھلائی کی باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ جنت اور دوزخ حق ہیں، موت اور موت کے بعد کی زندگی حق ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ اہل قبور کو دوبارہ اٹھائے گا۔ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم ان سب کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ بن جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں، اور میں ان کی جانوں سے قریب تر ہوں۔ جس کا میں مولا ہوں یہ اس کا یعنی علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ اے لوگو، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور تم مجھے حوض پر ملو گے۔ یہ حوض بصرہ اور صنعاء کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ چوڑا ہے، اس میں ستاروں کے برابر چاندی کے پیالے ہیں۔ جب تم میرے پاس آؤ گے میں تم سے دو انتہائی اہم چیزوں کے متعلق پوچھوں گا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تم میرے پیچھے ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو۔ پہلی اہم چیز اللہ کی کتاب ہے، جو ایک حیثیت سے اللہ سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری حیثیت سے بندوں سے تعلق رکھتی ہے۔ تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو گمراہ ہوگے، نہ حق سے منحرف۔ اور دوسری اہم چیز میری اطرت یعنی اہل بیت ہیں، ان کا دامن تھام لینا۔ مجھے لطیف و خبیر ذات نے خبر دی ہے کہ بے شک یہ دونوں حق سے نہیں ہٹیں گی یہاں تک کہ مجھے حوض پر ملیں گی۔ ناظرین، ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع کے بعد جب ایک مقام جسے غدیر خم کہا جاتا ہے وہاں پر صحابہ کرام کو جمع کیا، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے متوجہ ہوئے اور خطاب کیا اور یہ بات بھی بیان کی کہ اللہ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور میری اہل بیت سے محبت کرو، عشق کرو، اور خاص طور پر یہ بات بھی بیان کی کہ جو حضرت علی سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں مجھ سے اور اللہ سے محبت کرے گا، اور جو حضرت علی سے بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا، وہ مجھ سے اور اللہ سے بغض، نفرت، دشمنی رکھے گا۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اہل بیت سے سچا عشق اور محبت عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کر کے بتائیں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔